الصلاۃ والسلام۔ محترم برادران اسلام و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کی، ان میں سے اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا، اور انسان میں سے افضل انبیاء کرام علیہ الدین علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، اور انبیاء میں سے افضل امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کنبے کے لیے، ہر ایک انسانیت کے دور کے لیے ایک ایک نبی کو مقرر کر دیا، اور ہر ایک علاقے میں ایک ایک نبی کو بھیجا گیا، ہر ایک صوبے میں ایک ایک نبی کو بھیجا گیا۔ لیکن آخر میں جب امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی کو بھیجنا تھا، تو اس کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے پوری کائنات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، یہ کسی کنبے کے لیے مقرر نہیں ہوا، کسی صوبے کے لیے مقرر نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے نبی کو پوری کائنات کے لیے مقرر کیا گیا۔ برادران اسلام، انسان کی زندگی کی بہترین اور اصل دولت وہ انسان کی جوانی ہے۔ وہ جوانی جو انسان چاہے اچھی طرح بھی گزار سکتا ہے، اس کو چاہے کسی خراب راستے پر بھی لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو بنایا کسی مقصد کے لیے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کی ہوتی تو ہماری زندگی ایک دم جام ہو جاتی، ہم کچھ کھا نہیں سکتے، ہم کچھ پکا نہیں سکتے، جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں، جو کچھ بھی پکا رہے ہیں وہ آگ کے ہی سہارے پکا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا، اس ہوا کے ذریعے ہماری زندگی چل رہی ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا، کہ ہوا نہ ہوتی ہماری زندگی ایک دم جام ہو جاتی۔ ہوا کے ذریعے ہی جب آگ میں جب زیادہ ہی ہوا آ جاتا ہے، وہ پھر طوفان کی شکل اختیار کرتا ہے، جیسے قوم عاد کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، وہ پانی بھی انسان کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب پانی کو پیدا کیا تو اس کو یہ حکم ملا کہ تم انسانوں کی ہر ضروریات کو پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا۔ لیکن جب انسان اس پانی کا غلط استعمال کرتا ہے، اس پانی کا غلط یوز کرتا ہے، پھر وہ پانی نہیں بلکہ سیلاب بن جاتا ہے۔ وہی سیلاب جیسے باقی قوموں کو اسے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ دور کی بات نہیں کہ آپ یہی جانیے کہ جس کو آپ جھیل والوں کے نام سے جانتے ہیں، پہلے وہاں ایک بستی ہوا کرتی تھی۔ جھیل والوں میں ایک بستی ہوا کرتی تھی، اتنی اچھی بستی ہوا کرتی تھی، تاریخ حسنہ میں لکھی ہے، اس کو پہلے نام تھا سندھ مت نگر۔ جب وہاں ہر کوئی کام ہوا کرتا تھا اسلام کے دائرے میں، اسلام کے شعبے میں ہر کوئی کام ہوا وہاں کرتا تھا، لیکن جب وہ بستی بگڑ گئی، اپنے حالات کے موافق اپنی زندگی نہیں گزاری، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب برپا کر لیا جس کو آپ جھیل والوں کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جب کسی چیز کو پیدا کرنا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی ریزن اللہ تعالیٰ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو پیدا کیا کسی وجہ کے لیے، کسی مقصد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ اعمال صالحہ کرے، تو لوگوں تک نیک اعمال پہنچائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں رب کائنات فرماتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا آپ نہیں جانتے میں نے پہاڑوں کو کس طرح بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا بغیر کسی خیمے کے، بغیر کسی کھمبے کے۔ تو دوسری آیت میں فرماتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا آپ نہیں جانتے میں نے پہاڑوں کو کس طرح پیدا کیا؟ والى السماء كيف رفعت، کیا آپ نہیں جانتے میں نے آسمان کو کس طرح بنا دیا؟ والى الجبال كيف نصبت، اور آپ نہیں جانتے کہ میں نے پہاڑوں کو کس طرح بنا دیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا آپ نہیں جانتے کہ میں نے زمین کو کس طرح پیدا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز
پیدا کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو زندگی کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقصد، بہت سارے چیزیں پیدا کی۔ ان میں سے یہ کہ اگر انسان اپنی زندگی کا اچھا استعمال کرے، اپنی زندگی کو ٹھیک طرح سے استعمال میں لائے، تو وہ ہر چیز، ہر غلط کام اور ہر فتنے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ ہر فتنہ وہ زندگی کے اندر ہوتا ہے جس کے لیے انسان کو کوئی کام یا کوئی پریپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان ان فتنوں سے دور نہیں رہ سکتا جو فتنے انسان کی زندگی کو پکڑ سکتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے زمانے میں تین اولاد تھے۔ ان میں سے پہلے کا نام تھا قابیل، اور دوسرے کا نام تھا حابیل، اور تیسری ان کی ایک بیٹی ہوئی تھی جن کا نام تھا تقریباً ارقمہ۔ تو ان زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اپنی بہن سے شادی کیا کرتے تھے۔ آدم کے زمانے میں جب نکاح کسی غیر مرد محرم سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ بھائی کو بہن سے نکاح کیا جاتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو اس زمانے میں حضرت حابیل اور قابیل، حابیل بڑا بیٹا تھا جو بتوں کی عبادت کرتا تھا، اپنے باپ کا نہیں مانتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ تو وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بہن سے شادی کروں، اور اس کے بعد حابیل چھوٹا بیٹا تھا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اپنے ماں باپ کا مانتا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں شادی اپنی بیٹی کی اپنے چھوٹے بیٹے حابیل سے کروں، لیکن دونوں میں انبن ہو جاتی ہے، دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے حابیل اور قابیل کے درمیان، تو یہ شادی کا فساد مچ جاتا ہے، تو وہ نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے آدم علیہ السلام کو، یا آدم آپ جائیے اپنے دونوں بیٹوں سے بتا دیجئے کہ آپ جا کر ایک قربانی کرے، جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کی جائے گی۔ جب اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں کہ آپ شادی کے لیے تیار ہو جائے کہ آپ کو ایک قربانی کرنی ہے، تو وہ قربانی کے لیے جب تیار ہو جاتے ہیں تو ایک جھوٹ کے پہاڑ پہ جا کر وہ ایک بکری کو لے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کی شادی اس بیٹی کے ساتھ کی جائے گی۔ تو جب جھوٹ پہاڑ کے دوران یہ بکری لے جاتی ہے تو اس وقت اس کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے، تو آسمان کی طرف سے ایک آگ کا گولا آ جاتا ہے جو اس بکری کو لے کر اڑ جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود پھر جب وہ واپس گھر آ جاتے ہیں، یہ پورا ماجرا حضرت آدم علیہ السلام کو سناتے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ چھوٹی بیٹی کا نکاح حابیل سے کیا جائے۔ تو جب حابیل سے اس کی شادی کی جاتی ہے تو قابیل حابیل کو قتل کر جاتا ہے۔ تو اس وقت حابیل جب قابیل کو قتل کر جاتا ہے، اس وقت وہ دنیا کا سب سے پہلا قتل ہوتا تھا، اس سے پہلے کوئی کسی کی وفات نہیں ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اب قابیل سوچتا ہے کہ میں اپنے بڑے چھوٹے بھائی کو کہاں پہ دفن کروں، اس کو میں کہاں پہ لے جاؤں، لیکن جب وہ سوچتا ہے، اسی میں ایک کوے کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کوا دوسرے کوے کو جب مارتا ہے تو اس وقت وہ حابیل دیکھتا ہے کہ کوے کو مارتا ہے، وہ اٹھا کر اس کو ایک زمین کے نیچے دفن کرتا ہے۔ تو پھر وہ کوا جب اس کو زمین کے نیچے دفن کرتا ہے تو قابیل دیکھتا ہے کہ وہ اس کو زمین کے نیچے دفن کرتا ہے، تو اس وقت وہ حابیل اپنے بھائی کو زمین کے نیچے دفن کرتا ہے۔ اسی وقت وہ دنیا کا سب سے پہلا قتل ہوا کرتا تھا۔ تو اس کے باوجود بہت سارے مسائل بھی ہیں کہ جو ان کے بیچ ہوئے، تو وہ اس وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی ایک بہترین نعمت اور بہترین دولت انسان کی جوانی ہے۔ اگر یہ انسان کی جوانی کو بہتر سے بہتر استعمال کر سکتا ہے، اچھے سے اچھے کام میں لا سکتا ہے، تو انسان کی زندگی سنور سکتی ہے، انسان کی زندگی سج سکتی ہے۔ جو ہر چیز اس کے دائرے میں ہونی چاہیے وہ ہر چیز اس کے دائرے میں بن سکتی ہے۔ لیکن جب انسان اپنی زندگی کا غلط استعمال کرے، اپنی زندگی کو
ان کاموں سے نہیں بچائے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو بتایا کہ تمہیں ان کاموں سے روکنا ہے، تمہیں یہ غلط کام نہیں کرنے ہیں، پھر اس کے باوجود بھی جب یہ کام کرے تو اللہ کے نبی نے ایک حدیث فرمائی، بولا من یضمن لی ما بین فخذیہ وما بین لحییہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے گارنٹی دے گا دو چیزوں کی، جو مجھے گارنٹی دے گا، ضمانت دے گا دو چیزوں کی، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ نمبر ایک فرمایا من یضمن لی ما بین فخذیہ، دونوں جبڑوں کے درمیان کا حصہ، دونوں دانتوں کے درمیان کا حصہ جس کو آپ زبان کہتے ہیں۔ دوسرا فرمایا من یضمن لی ما بین فخذیہ وما بین لحییہ، اور دونوں ٹانگوں کے بیچ کا پورشن جو اس کی گارنٹی دے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ دنیا کی زیادہ تر خرابیاں آج انہی دو چیزوں سے ہوتی ہے، یا زبان یا دونوں رانوں کے بیچ کا پورشن، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو دنیا کی زیادہ تر خرابیاں آج انہی دو چیزوں سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سلم یصلی علی طریقۃ المسلم، ہر ایک مسلمان چاہتا ہے کہ میں اس کی سلامتی کی دعا کروں، لیکن جب وہ اس کی سلامتی کی دعا نہ کرے تو اس کے لیے ایک وبال بن جاتا ہے۔ دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب کوئی علم حاصل کرنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے، من خرج جو نکلتا ہے علم حاصل کرنے کی وجہ سے، فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہے وہ شہید کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین ماڈل، ایک بہترین انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا کہ تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو دنیا میں بجا لائے۔ جب انسان اپنی حقوقوں کو بے در پہ ہو جاتا ہے، اپنے حقوقوں کو ٹالتا ہے، پھر وہ نہ اللہ کے احکاموں کو مانتا ہے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو بھی نہیں مانتا ہے۔ اس کے باوجود جب ایک انسان غلط راستے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو چاہے کہ وہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑتا ہے، تو تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب روز محشر میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر پلاؤں گا تو اس وقت فرشتے، میں حوض کوثر پلاتے پلاتے فرشتے پردے اچانک بند کر دیں گے، تو اس وقت میں کہوں گا فرشتوں سے کہ آپ نے یہ پردے کیوں بند کیے؟ تو اس وقت مجھے بتایا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے امت کے ایسے نوجوان ہیں، یا آپ کے امت کے ایسے نوجوان بچے ہیں، آپ کے امت کے ایسے نوجوان بچیاں ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر آپ کے احکاموں کو، آپ کی سنتوں پر عمل نہ کی ہوگی۔ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کی عبادت کے لیے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی بہت ساری ضروریاتیں ہیں، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سو جاتے ہیں، یہ ہماری ضروریاتیں ہیں، لیکن انسان، اللہ تعالیٰ نے اصل وجہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ برادران اسلام، آج اس موقع پر کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے بھی اندر قصدن نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ آج کل کے حالات دیکھیں، آج ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہماری عبادتیں اچھی طرح نہیں ہوتی ہے، 5 منٹ کے لیے ہم مسجد میں آئے تو ہماری نمازیں اچھی نہیں ہوتی ہے، ہمارے سجدے اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنے امتی کو اس حالات میں دیکھیں گے کہ جب روز محشر میں کھڑا کریں گے، اس وقت کچھ ایسے آدمی بھی صف میں ہوں گے جن کا چہرہ، جن کی بازو، جن کے پاؤں، جن کے ہاتھ نور سے چمکتے ہوں گے۔ تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نمازوں کو اچھی ترتیب دی تھی، جنہوں نے اپنی نمازوں کو اچھی طرح سے پالا تھا، جنہوں نے اپنی میری نمازوں کو اچھی طرح سے قائم کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں۔ اور دوسری جماعت کو لایا جائے گا کہ وہ ان کو سر کے بل لٹایا جائے گا اور اللہ کے نبی سے پوچھا جائے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازوں میں گڑبڑی کی ہوگی، جن کے رکوع اور سجدے اچھی طرح نہیں ہوئے تھے، یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں۔ اور تیسری جماعت کو جب لایا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جن کی نمازوں میں تو نہ خوشی خضوع تھا، نہ جن کی نمازوں میں کوئی ترتیب تھی، بلا وجہ کسی ٹائم ضائع کرتے ہوئے نمازوں کو پڑھتے تھے۔ تو قیامت کے دن ہر طرح کے لوگوں کو پیش کیا جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر، ہر موقع پر ہماری رہبری کی ہے، ہر چیز بتائی ہے جس سے ہماری زندگی بگڑ سکتی ہے، ہر وہ چیز سمجھائی ہے جس سے ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے ہماری زندگی ٹھیک بن سکتی ہے، ہر وہ کام بھی کیا ہے جس سے ہماری زندگی گناہوں سے بچ سکتی ہے، لیکن آج وہ ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں جو ہماری زندگی میں آنے چاہیے، جو ہماری زندگی کو ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں، ہم ان کاموں کو آج انجام نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی من سمد فی کل طریقۃ المسلم فهو یسمع فی طریقۃ الانسان۔ جب انسان اپنی زندگی کو خاموشی کے دائرے میں کھڑا کر دیتا ہے، جب انسان اپنی زندگی کو خاموشی کے راہ پہ لے جاتا ہے، پھر وہ ہر گناہ، ہر وہ کام سمجھ سکتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو نفع ہو سکتا ہے، اور وہ ہر کام بتا سکتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ہمارے پاس وہ اعمال نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ اعمال نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے۔ اس کے باوجود بھی ہم ان کاموں سے بچ نہیں سکتے ہیں جن کے بچنے کی دعوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق۔ اے ایمان والو، تم اپنے چہرے اور پاؤں اور بازو کو اس طرح دھو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو ہم اس طرح اعمال نہیں کر سکتے ہیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کیے تھے، ہم وہ اعمال نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے۔ اس کے باوجود بھی ہم ان خرابیوں کی طرف جا رہے ہیں، ان خرابیوں کی طرف رخ لے رہے ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا تھا، اور ہمیں ان کاموں کی کوئی اقتدا بھی نہیں، کوئی اقتدار بھی نہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہتے تھے کہ اے صحابہ، تم میرے طرح ستاروں کے مانند ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی ابتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بچپن کے ہی دوران اپنے بچوں کو یتیم، اپنے بیویوں کو بیوہ کر دیا، اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیروں نے سواری دی، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سمندر نے راستہ دیا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے طریقے سے انسان کی ہر چیز کی وہ بنیاد بن سکتی تھی جو انسان نے اپنے ذہن میں نہیں لی، یہ وہ صحابہ ہیں جو ہر طریقے کو مسمت کر سکتے تھے۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھے، ہمارے بزرگوں کو دیکھے کہ وہ صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کو طریقوں کو لے کر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، لیکن وہ طریقے جو صحابہ نے اختیار کیے تھے انہی طریقوں سے جب فلاح بھی جنگ احد کے موقع پر
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو احد پہاڑ کی چوٹی پر رکھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ دوں کہ تم اس پہاڑ سے اتر جاؤ تب تک آپ نہیں اترنا۔ پھر جب وہ اس پہاڑ سے اتر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اس پہاڑ سے نہیں اترنا، پھر بھی آپ اتر گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم جان چکے تھے کہ اب ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ صحابہ اس پہاڑ سے نیچے آ گئے تو پیچھے سے کفار مشرکین نے حملہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ ہار بیٹھے۔ تو بہت سارے ایسے جنگ ہیں، جنگ بدر میں دیکھے، جنگ عہد میں دیکھے، تو جنگ تبوک میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنداری مبارک کو شہید کیا گیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنداری مبارک کو جب شہید کیا گیا، جو ہی وہ زمین پہ پڑ رہا تھا اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ اے جبریل جلدی جا کے میرے محبوب کے دنداری مبارک زمین پہ نہ پڑ جائے، اور جبریل علیہ السلام اتنا جلدی آ جاتے ہیں کہ اللہ کے دنداری مبارک کو اپنے دست مبارک میں لے جاتے ہیں۔ اللہ قسم کھاتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے دنداری مبارک اس وقت زمین پہ پڑ جاتا، میں اس غزوہ تبوک کے جنگ کو اتنا برپا کر دیتا کہ میں پوری کائنات کو اس کے بدلے پلٹ دیتا۔ تو میرے نوجوان دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مانے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث فرماتے ہیں ان الشیطان یظن فی اذنی، کہ جو صبح کی وقت کی نماز ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان یظن فی اذنی، جب صبح کی اذان ہو جاتی ہے اس وقت جب آدمی نماز کے لیے نکلتا ہے، پھر جب کوئی اپنے گھر میں سویا رہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان یظن فی اذنی، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے جب تک کہ وہ صبح کی نماز نہیں ادا کرے گا۔ وہ صبح کی نماز ادا کرنے سے تک اس وقت سے لے کر اور جتنی نمازیں اس کی چھوٹ جاتی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں تک شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا رہتا ہے جہاں تک کہ یہ اپنی نمازوں کو مکمل نہ کرے۔ خاص کر صبح کی نماز کے لیے اللہ کے نبی نے تاکید سے فرمایا کہ جب تم صبح کی نماز چھوڑ دیتے ہو تو ان الشیطان یظن فی اذنی کے معاملے میں کوئی باقی رکاوٹ نہیں رہتی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے گھر میں جا کر اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، پھر وہ ان خرابیوں سے نہیں بچ سکتا ہے جن خرابیوں سے اس کو اپنی زندگی کو بچانا ہوتا ہے، اور دن میں جتنی بھی خرابیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں اور ان خرابیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا ہے جن خرابیوں سے اس کو بچنا ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے احادیث میں فرماتے ہیں، ایک میں فرماتے ہیں لا یرحم من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آج کل کے حالات کو دیکھے، ہمسایہ پر رحم نہیں کرتا ہے، ایک دوسرے کے زمین کو ہڑپ لیتا ہے، ان کاموں کو اتنا قیمتی بنا دیتا ہے جو ہمسائے کے لیے مصیبت ہوتا ہے، اور ہمسائے کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے ہمسائے کو اتنا خیال رکھے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جب اتنے ہمسائے کا خیال رکھا جاتا تھا، جب اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ اپنے گھر میں کوئی سالن پکاتے تھے، پھر اگر دوسرے ہمسائے کی گھر کی طرف وہ خوشبو چلائی جاتی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے آپ کو کم کھا کر اپنے ہمسائے کو کھلایا کرتے تھے۔ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دور۔ آپ سمجھیے کہ وہ دور کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے صحابہ تم اپنے مال کو گھر سے نکال کر میرے جگہ پہ جمع کر لو کہ ہم ان کو یتیموں میں بانٹ دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے مال نکال کر آدھا حصہ گھر میں رکھ دیتے ہیں اور آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو یہی بات جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنا پورا مال جمع کر دیتے ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر گھر میں کیا رکھا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھر میں اللہ کا نام اور آپ کا کلمہ رکھا ہے۔ تو ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا
کہ جنگ کے لیے مال جمع کرنا ہے تو ایک صحابی کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ دوسرے گاؤں میں جب جاتا ہے مزدوری کرنے کے لیے وہ دوسرے گاؤں میں جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جب دوسرے گاؤں میں مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں ایک کافر ہوتا تھا جس کا نام ہوتا تھا جريح بن جاب. ان کے گھر پہ جاتا تھا مزدوری کرنے کے لیے. ایک دن ایک رات ان کے گھر میں مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کے بدلے جو معاوضہ ان کو ملتا ہے وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تو کچھ نہیں تھا, میں کچھ لا ہی نہیں سکا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا پھر کیا کیا آپ نے؟ تو اس نے بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کفار کے یہاں مزدوری کرنے کے لیے گیا, اس نے مجھے یہ کچھ معاوضہ دیا اور یہی میں آپ کو سپرد کرنے جا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی یہ حالات دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے کہ میری امت کو کیا معاملہ ہوا تھا, میری امت کو ان حالاتوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ جب ان حالاتوں کو میری امت کو پتہ چل جاتا کہ میری امت اس وقت کن حالاتوں میں گزر چکی ہے, میری امت اس وقت کن حالاتوں میں غمزدہ ہوئی ہے, میری امت کو ان صحابہ کی وہ قربانیاں یاد نہیں, میری امت کو ان صحابہ کی وہ جان نثاریاں یاد نہیں کہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنے بیویوں کو بیوہ کر دیا, اپنے بچوں کو یتیم کر دیا, اپنے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں رکھا, اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب انہوں نے جنگ حنین کے موقع پر ایک خندق کھودنے کو کہا تو کچھ صحابہ کے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تھے, کچھ صحابہ کے پیٹ پہ 1 پتھر باندھا تھا. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 3 پتھر باندھے تھے. تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ ہمارے پیٹ پہ تو 2 پتھریں باندھے ہیں, حضور کے پیٹ پہ تو 3 پتھریں باندھے ہیں, تو اس وقت جب انہوں نے حضور کی حالات دیکھی تو اس وقت وہ رو پڑے کہ ہم تو اس سے کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر اس وقت ایک جماعت جو عبداللہ بن سعید کے گھر میں تھی تو حضرت عبداللہ بن سعید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھ 5 صحابیوں کو لے آئے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج ہمیں عبداللہ بن سعید کے گھر دعوت کے لیے جانا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے ہیں 70 صحابوں میں اعلان کرتے ہیں, حضرت عبداللہ بن سعید نے 3 صحابوں کو دعوت دی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابوں کو دعوت کے لیے بلاتے ہیں. جب شام کو حضرت عبداللہ بن سعید کے گھر جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن سعید جب یہ حالات دیکھتے ہیں کہ حضور کے ساتھ 70 صحابی آئے ہیں تو حضرت عبداللہ بن سعید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اتنے صحابوں کا انتظام نہیں کیا, مجھ سے اتنے صحابوں کا انتظام نہیں ہو سکا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے تم ان صحابوں کو کھلا, تب تک اس برتن کا ڈھکن نہیں اٹھانا جب تک تم ان صحابوں کو نہیں کھلاؤ گے. تو حضرت عبداللہ بن سعید صحابوں کو کھلاتے گئے جب تک 70 صحابوں نے مکمل کھانا نہیں کھایا تب تک عبداللہ بن سعید نے اس برتن کا ڈھکن نہیں اٹھایا. آخر میں جب اس برتن کا ڈھکن اٹھایا تو وہاں پورا کا پورا سامان ویسے ہی دیکھا جیسے پہلے تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہ کھایا, پھر ان کے بچوں نے کھایا, پھر جو کچھ بچا اس کے بعد وہ واپس گئے. یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی برکت. آج کل کی ہماری برکتیں دیکھیں, اگر ہم 50,000 کا بھی کچھ خریدتے ہیں, صبح خریدتے ہیں شام کو نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ہم اس نیت سے نہیں خریدتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جس طرح خریدا تھا ہم اس نیت سے نہیں خریدتے ہیں, جس نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم اس نیت سے نہیں خریدتے ہیں, جس نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابوں میں تقسیم کیا تھا. لیکن جب وہی معاملہ ہمارے اوپر آتا ہے ہم اس وقت بھی یہی نظر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. جب صحابہ کھاتے تھے وہ پہلے اپنے ساتھیوں کو کھلاتے ہیں, اس کے بعد خود کھاتے تھے, لیکن جب ہم کھاتے ہیں ہم پہلے خود اپنا پیٹ بھر دیتے ہیں, اس کے بعد دوسروں کا خیال کرتے ہیں, اگر کچھ بچا تو پھر ان کو دیتے ہیں, اگر کچھ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Gracias.